اللہ 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 لا الہ الا ہو۔ نا ہمارا ایمان اتنا کمزور ہو چکا ہے کہ ہر وقت جہاں بھی ہماری زندگی میں کچھ مشکل آتی ہے ہم کہتے ہیں کہ فلانے رشتہ دار نے ہم پہ نظر لگا دی، فلانے حاسد نے ہم پہ حسد کے ذریعے جادو کر دیا، رزق ہمارا بند کروا دیا، ہمیں جو بیماری آئی ہے وہ فلانے رشتہ دار کی نظر کی وجہ سے آئی ہے یا فلانی جادوگری کی وجہ سے آئی ہے۔ جو بھی پریشانی آئی ہے ہم کسی نہ کسی کی طرف جو ہے نا اپنی نفرتوں کی توپوں کا رخ کر دیتے ہیں۔ یہی ہوتا ہے ہمارے ساتھ۔ تو یہ آیت ہمیں کیا کہتی ہے؟ کوئی تکلیف نہیں پہنچ سکتی انسان کو جب تک اللہ نہ چاہے۔ تو اگر اس رشتہ دار نے یا اس حاسد نے کچھ ہم پہ جادو ٹونا کیا بھی ہے تو اللہ کی اجازت کے بغیر تو نہیں کر دیا نا۔ تو آزمائش تو میرے رب کو ہی میری مقصود تھی۔ تو جب رب کو آزمائش مقصود دی تو پھر رجوع کدھر کرنا ہے؟ رجوع اللہ کی طرف کرنا ہے، اللہ کی طرف اپنی فرما برداری کو بڑھا دینا ہے، اللہ سے مدد طلب کرنی ہے، اللہ سے پناہ مانگنی ہے۔ تو وہ یقیناً اللہ جو ہے نا وہ پناہ بھی دیتا ہے، وہ مصیبتوں کو دور بھی کر دیتا ہے۔ اس لیے ہمیں اپنا یقین اور کامل بھروسہ اللہ پر کر لینا ہے۔ اور یہ جو ہمیں ہر وقت ایک یہ بھی خوف رہتا ہے نا کہ ایسی نیگیٹو انرجیز ہیں، ایسے ہمارے ارد گرد دوسری مخلوقات موجود ہیں، وہ ہم پہ حملہ کرتی ہیں اور ہم اٹھ نہیں سکتے۔ تو اس چیز سے بھی، اس خوف سے بھی ہم نے نکلنا ہے۔ وہ جو ہمارا دشمن ہے نا، چھپا ہوا دشمن، وہ یقیناً موجود ہے۔ ہم قرآن میں پڑھتے ہیں وہ ہمارے ارد گرد ہی موجود ہے، ہمیں دیکھتا بھی رہتا ہے، ہمیں دھمکاتا بھی رہتا ہے، خوابوں میں آ کے ہمیں ڈراتا بھی رہتا ہے۔ لیکن مومن ڈرتا نہیں ہے رب کے سوا کسی اور سے۔ مومن جب یہ آیت پڑھے گا وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اور اگر تمہیں کوئی تکلیف پہنچائے تو اس کے سوا اسے ہٹانے والا کوئی نہیں۔ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، اور اگر کوئی تمہیں بھلائی پہنچانا چاہے تو کوئی اس کے فضل کو بھی پھیرنے والا نہیں ہے۔ ہر چیز میرے رب کے قبضہ ہے، قدرت میں ہے۔ تو ہمارا کیا کام ہے کہ ہم اپنے رب کی طرف رجوع کریں اور اتنا سٹرونگ ہمارا ریلیشن ہو جائے ہمارے رب سے، اتنا مضبوط تعلق ہو جائے ہمارے رب سے۔ تو تعلق جتنا مضبوط ہوگا ہمارا حفاظتی اورا اتنا ہی طاقتور ہوگا۔ آج ہم پہ بہت زیادہ جو پرابلمز ہے نا وہ یہی ہے کہ مجھے نظر بہت لگتی ہے، میرے اوپر جادو بڑی جلدی ہوتا ہے، میں کہیں ایسی جگہ چلی جاؤں جہاں نیگیٹو انرجی ہے تو میں تو پکڑی جاتی ہوں۔ یہی باتیں ہم سنتے ہیں نا، مجھے یہ ہو گیا، مجھے وہ ہو گیا، میں فلاں جگہ گئی تو مجھے یہ ہو گیا، فلاں جگہ گئی یہ کھا لیا تو یہ ہو گیا۔ یہ یقیناً یہ سب کچھ ہوتا ہے۔ کیوں ہوتا ہے؟ یہ وجہ ہم کیوں نہیں سوچتے؟ اس لیے ہوتا ہے کہ ہمارا جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہر انسان کے ساتھ ایک حفاظتی شیلڈ ہے، حفاظت کے فرشتے مقرر ہیں، ایک نور کا حالہ ہے جو ہر مومن کے گرد ہوتا ہے۔ آج جو ہمارے گرد ہمارا حفاظتی اورا، وہ نور کا حالہ، وہ جو حفاظتی شیلڈ ہے، آج وہ بہت کمزور ہو گئی ہے۔ کیوں کمزور ہو گئی ہے؟ کیونکہ ہمارے ایمان بڑے کمزور ہو گئے ہیں۔ اگر ہمارا ایمان طاقتور ہوگا تو وہ شیلڈ بھی طاقتور ہوگی۔ تو محنت جو کرنے کی یا کرنے کا جو کام ہے وہ اپنے ایمان پر محنت ہے۔ جب ایمان ہمارا سٹرونگ ہوگا تو پھر کوئی چیز ہمیں نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ اور یہ چیزیں جو نقصان پہنچاتی ہیں نا، یہ بھی زیادہ نفسیاتی حملے ہوتے ہیں، یہ ہمارے ذہن کو کنٹرول کر کے ذہنی طور پر ہمیں کمزور کرتی ہیں۔ تو جب ہم اپنے ذہن کو اتنا سٹرونگ کر لیں گے کہ میرے رب کی اجازت کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا، رب پر بھروسہ یقین کامل ہو جائے گا، کلمہ پکا ہو جائے گا، لا الہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ۔ بس جب کبھی کمزور لمحے آئیں تو ہم یہ تکرار کریں، لا الہ الا اللہ الا اللہ۔ 3 دفعہ الا اللہ کہیں، آپ دیکھیں کیسے نیگیٹو انرجیز جو ہے نا وہ دم دبا کے بھاگتی ہیں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، یہ پڑھیں تو کیسے آگ لگ جاتی ہے ان شیاطین کو جو ہمارے گرد ہی موجود ہیں اور ہمیں ہر وقت نقصان پہنچانے کے در پہ رہتے ہیں۔ تو لاہور جو ہے نا یہ بھی بڑی زبردست تاثیر رکھتی ہیں۔ لاہور پڑھنے والے
کہ اللہ ایسے حفاظت فرماتا ہے کہ ان کلمات کے ساتھ ہی اللہ ایک ایسا نور کا شعلہ بھیجتا ہے ان چیزوں کی طرف کہ وہ بھاگ کھڑی ہوتی ہیں وہاں سے۔ تو ہم نے اپنی حفاظت کا انتظام خود کرنا ہے، اور کیسے خود کرنا ہے؟ اپنے ایمان کو مضبوط بنا کر۔ اور جب ایمان مضبوط ہوگا، اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط ہوگا، تو پھر میرا رب تو بڑا رحمان و رحیم ہے، وہ اپنے دوستوں کو کبھی بھی تنہا نہیں چھوڑتا۔